آپ کی شمولیت کو لے کے پاکستان تحریک انصاف میں، آپ کے کنڈکٹ کو لے کے، آپ کے ہونے کو لے کے، آپ کے پولیٹیکل کنڈکٹ کو لے کے بہت شکوک و شبہات ریز کیے جا رہے ہیں، بہت کوسچن اٹھائے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے اندرونی اختلافات کا، اندرونی دراڑوں کا شکار رہی ہے۔ اب آپ کے اوپر کوسچنز مارک شامل ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ کس کی سائڈ سے کھیل رہے ہیں یا کس کی طرف سے ہیں آپ پارٹی کے اندر۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کے اندر سے کہ آپ کو پلانٹ کیا گیا ہے پارٹی کے اندر تاکہ ڈویژنز کریٹ کی جا سکیں، کوئی عمران خان کے پیرلل کوئی ایک اور لیڈر کھڑا کیا جا سکے۔ کیا کہیں گے ان الزامات پہ آپ؟ شکریہ غریزہ، آپ نے میرے اس پہ ویو مانگے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے کوشچن ریز کیا ہے، جو شبہات کھڑے کر رہے ہیں وہ تو خود زیر شبہات ہے۔ یہ تو دو بگوڑے ہیں جو ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، ایک کینیڈا میں اور ایک یو کے میں بیٹھ کے پاکستان کی ریاست، پاکستان کے اداروں، پاکستان کی تعلیمیت کے خلاف مسلسل عرضہ سرائی کر رہے ہیں۔ اور ان دو لوگوں نے، یہ ان کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے۔ آپ کسی پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کی بات کریں جنہوں نے میرے کنڈکٹ پہ کوئی سوال کھڑا کیا ہو، لیکن اگر آپ ان کی زبان کی بات کر رہی ہیں تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں ان کے شبہات کے حوالے سے کوئی جواب دوں۔ ٹھیک ہے شیخ افضل صاحب، ان اختلافات کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ایگریشن کی سیاست کر سکتی ہے؟ کیونکہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کو چین سے کام نہیں کرنے دیں گے، اور عید کے بعد خاص طور پہ دمادم مست قلندر ہوگا، 23 مارچ کو آپ لوگوں کا ایک جلسہ بھی ہے۔ تو جب پارٹی اتنے اندرونی اختلافات کا شکار ہو تو کیا ایک یونیفائیڈ طور پہ آپ اپوزیشن کا کردار ادا کر سکیں گے کامیابی سے؟ میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کہاں سے یہ اخذ کر رہی ہیں کہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں۔ کوئی روشنی کوئی ڈالے گا کہ کس بندے کی کس کے ساتھ اختلافات ہیں۔ ہم ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم ایک دوسرے پر اور پارٹی کے اندر اپنے پالیسیز پر تنقید کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ ہمارے کوئی ذاتی اختلافات ہیں۔ بحیثیت پارٹی ہمارا وہی فیصلہ ہوتا ہے جو کور کمیٹی اور خان صاحب کا ہوتا ہے۔ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ تھی، تمام ممبر اس میں موجود تھے اور یہ تمام ایشوز ڈسکس ہوئے اور ان پہ تمام نے اپنا موقف بیان کیا۔ بعض فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن پہ تنقید ہوتی ہے جمہوری پارٹیز کے اندر، وہ ہم آپس میں کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی بھی لیڈر کی کسی بھی دوسرے لیڈر کے ساتھ کسی قسم کے کوئی اختلافات نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہیں تو مجھے بتا دیا جائے کہ کس لیڈر نے کس دوسرے لیڈر کے خلاف حال ہی میں کوئی بیان دیا ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور چیلنج شیخ افضل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھڑا ہو گیا ہے کہ اکبر ایس بابر جو پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں، نہ صرف فورن فنڈنگ کیس میں آپ کے خلاف کیس جیتنے میں، بلکہ آپ سے آپ کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو کالعدم قرار دلوانے اور ان کے نتیجے میں پھر پارٹی سے بلے کا نشان واپس لیے جانے کے حوالے سے، تو کافی بڑے بڑے کیسز ہیں جو اکبر ایس بابر کے کریڈٹ پہ آ چکے ہیں، جہاں سے پاکستان تحریک انصاف کو ڈس پہنچی ہے، نقصان پہنچا ہے۔ اب وہ ایک نئی درخواست لے کے ہوم منسٹر کے پاس گئے ہیں، محسن نقوی کے پاس، کہ پی ٹی آئی کے جو خفیہ غیر ملکی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کی چھان بین کی جائے جو کہ فورن فنڈنگ سے کنیکٹڈ ہے۔ تو یہ ایک نیا مسئلہ، ایک نئی مشکل پاکستان تحریک انصاف کے لیے کھڑی ہوگی، اس سے کیسے نمٹیں گے؟ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف گزشتہ 2 سالوں کے اندر اکبر ایس بابر ہو، کوئی اللہ وسایا اللہ ڈیتا ہو، کوئی بھی آ جائے وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ کسی بھی فورم پہ کوئی انصاف نہیں ہو رہا ہے۔ جہاں تک فنڈنگ کا مسئلہ ہے، یہی ایشو دیگر پارٹیز کا بھی ہے، پی ایم ایل این کا بھی ہے، ریفرنسز وہاں الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے۔ آج تک تو ان پارٹیوں کے نہ تو شاخانے کے کیسز کو لے گئے ہیں، نہ ان کے فارن فنڈنگ کے کیسز کو لے گئے ہیں، نہ ان کے انتخابی علامت کے حوالے سے کوئی ایڈورس آرڈرز کیے گئے ہیں۔ اکبر ایس بابر ایک مورا ہے، استعمال ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور یہ خود اپنے تئیں اتنے وکلاء اتنے کیسز کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ پبلک کاز میں لگا ہوا ہے اور اپنے خرچے سے اس کے سارے اخراجات، سارے وکلاء، ساری لیگل ٹیم، سارے جو ان کے یہ عدالتی اخراجات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہمیں کوئی تکالیف سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اب ہم عادی ہو گئے ہیں۔ محسن نقوی کے پاس جائیں یا سپریم کورٹ جائیں، آزاد ہیں، ہم قانونی طور پر اپنا دفاع کرتے رہیں گے۔